برلن سے مطیع اللہ کی رپورٹ شامل کرتے ہیں۔ کووڈ-19 پابندیوں کے بعد عید الاضحیٰ کے موقع پر پاکستانی کمیونٹی کے مساجد میں رش، چار جماعتوں کا اہتمام کیا گیا۔ مختلف مساجد میں جرمن، ترکش اور اردو زبانوں میں خطبہ کے ساتھ جماعتیں کروائی گئیں۔ جرمنی بھر میں عید الاضحیٰ پرجوش طریقے سے منائی گئی۔ پاکستانی کمیونٹی کے مساجد میں پاکستانی، ترکش، جرمن، افریقن اور دیگر ممالک کے مسلمانوں نے بغیر کسی رنگ اور نسل کی تفریق کے نماز ادا کی، جبکہ برلن بھر کی پاکستانی کمیونٹی کی مساجد میں جرمن اور اردو زبانوں میں خطبہ کا خصوصی اہتمام کیا گیا۔ عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے لیے آنے والے نمازیوں کے لیے منہاج القرآن مسجد میں میاں عمران الحق، اسلامی تحریک کی بلال مسجد میں امیر خالد محمود، محمد عاصم خاور نسیم اور پاک محمد مسجد میں مبشر لون اور دیگر نے نمازیوں کو مسجد میں آنے پر خوش آمدید کہا۔ عید کے خطبے سے قبل درود شریف شروع کیا گیا۔ عیدین کی نماز میں شرکاء نے حج بیت اللہ کی یاد تازہ کرتے ہوئے درود شریف کا ورد کیا۔ نماز عید مختلف اوقات میں ادا کی گئی۔ نمازیوں نے احترام کے ساتھ عید کا خطبہ سنا۔ خطبے کے اختتام پر بغیر رنگ و نسل کی تفریق کے سارے مسلمان آپس میں گلے ملے اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے نظر آئے۔ برلن کے مختلف مساجد میں نماز عید کے بعد مٹھائیاں، کھجوریں، قہوہ اور ترکش چائے نمازیوں میں تقسیم کی گئی، جبکہ پاکستانی مساجد میں نمازیوں کے لیے حلوہ اور لاہوری چنے کے ناشتے کا انتظام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی نے میڈیا کو بتایا کہ عید کے اجتماعات پردیسیوں کو اکٹھا رکھتے ہیں اور پاکستانی مساجد کی کمیونٹی کے اعزاز میں ناشتے کا اہتمام مزاد و بالا کر دیتا ہے۔ بلال مسجد کے امام اور اسلامی تحریک برلن کے امیر خالد محمود نے قربانی کی فضیلت بیان کی اور فلسطینیوں، کشمیریوں اور برما سمیت دیگر اسلامی ممالک میں مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں کروائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مسجد بلال کا ذمہ دار ہوں اور آج ہم نے یہاں 4 بار عید کی نماز پڑھائی ہے۔ یہ بہت اہم دن ہے اور ہم نے یہ دن پورے جوش کے ساتھ منایا ہے، اور یہ دن ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی روح پیدا کر دے، وہ خلوص پیدا کر دے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام میں تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے مسلمان پر رحم کرے، ان کو اکٹھا کر دے، یکجا کرتے۔ ہم نے مہمانوں کے لیے یہاں ناشتے کا بندوبست کیا ہے اور بہت سارے مہمان ماشاء اللہ بھی ناشتہ کر رہے ہیں، تو بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ جی السلام علیکم۔ آج ہم لوگ پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ ایک بڑی تعداد میں بلال مسجد میں موجود تھی۔ ہم نے نماز ادا کی ہے اور ماشاءاللہ بہت بڑی ارینجمنٹس تھی بعد میں کھانے پینے کی، اور بہت سب نے ایک مل کے یہاں پہ جو مزہ آتا ہے بلال مسجد میں نماز پڑھنے کا، بعد میں گپ شپ لگانے کا دوستوں کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلال مسجد کی جو آرگنائزیشن ہے اس نے ہمیشہ ایک بڑا اہم رول پلے کیا ہے تمام جو پاکستانیوں کو یہاں پہ اکٹھا کرنے کا، اور بہت زیادہ انجوائے کیا ہم نے۔ اللہ ان کو اجر دے، اور بہت اچھا لگا یہاں پہ آ کے۔ کرونا کا دور گزرا ہے ابھی ریسنٹلی، اور اس کے اندر تھوڑا سا یہ ہے کہ ظاہر ہے ریسٹرکشنز کی وجہ سے ہم تھوڑا سا کمیونٹی ایونٹس جو ہیں ان سے تھوڑا سا دور ہو گئے، لیکن وہ صحت ظاہر ہے اولین ترجیح ہے، اس معاملے میں صحت ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب کرونا کی ریسٹرکشنز تھوڑی سی کم ہوئی ہیں، تو اس کے بعد یہ ایونٹس جو ہیں، عید کے تہوار جو ہیں، اور اس کے بعد کھانے پینے کا ارینجمنٹ ہے، تمام ہے، اس کی وجہ سے کمیونٹی کو واپس تھوڑا سا موقع ملا ہے آپس میں انٹریکٹ کرنے کا۔ السلام علیکم۔ جی ہم ادھر آئے ہوئے ہیں بلال مسجد، اور عید کی تقریب ہو رہی ہے۔ عید کی نماز کے بعد ہم نے ادھر زبردست سا انہوں نے کھانے کا انتظام کیا، اور اس کے بعد ہم اکٹھے ہوئے، عید منائی، لوگوں سے ملے اور دوستوں سے ملے، دوستوں جو بہت عرصے بعد کافی دوستوں سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ تقریبات بہت ضروری ہوتی ہیں، خاص کر بیرون ممالک جہاں مطلب اتنی ملاقاتیں عام نہیں ہوتی۔ جرمنی کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں اردو نیوز ڈویچ لینڈ۔